صفحہ نمبر 23، آیت نمبر ہے 7۔ آیت نمبر ہے 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم یاد کرتے رہو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، دینی، دنیاوی، اخروی ہر طرح کی نعمتیں ہم میں سے ہر کسی پر لاکھوں ان گنت تعداد میں کی ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے انعامات کو یاد کرتے رہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے بندہ جتنا اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچتا ہے اتنا ہی بندہ کے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کو اتنا ہی جی چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچیں، زبان سے یاد کریں، زبان سے ان کا شکریہ ادا کریں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا مایوسی نہیں ہوگی، احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے۔ ان نعمتوں کو یاد کرنے سے اپنے اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اپنے اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اور ان نعمتوں کو یاد کرنے کی وجہ سے بندہ ان کا شکر ادا کرے گا۔ شکر کی وجہ سے وہ جو نعمت، شکر ایک ایسی عجیب چیز ہے، شکر کرنے سے جو موجود ہوتا ہے وہ باقی اور محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مزید مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے۔ اس لیے شکر بھی ان عبادتوں میں سے، بھائی ذرا یہ بات غور سے سننا، شکر ان عبادات میں سے ہے جو عبادت تو ہے ہی ہے بلکہ اعلیٰ ترین عبادت ہے، بلکہ شکر ایک ایسی عبادت ہے اس کا دنیا میں سب سے زیادہ خود انسان کو فائدہ ہوتا ہے، خود انسان کو بھائی کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے۔ اس نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر اللہ کے جتنے انعامات ہیں ان کو یاد کرتے رہو۔ ایسے موقع پر میں ایک بات کی طرف بھائی توجہ دلاتا ہوں، چونکہ ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ جب نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے نا تو ہم دنیا کی نعمتوں کو تو نعمت سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے، پیسے کو، گاڑی کو، اچھی رہائش کو، اچھے کاروبار کو، اچھا ذریعہ معاش کو، اچھے لباس کو، اچھی صحت کو، واقعات اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ لیکن عموماً اللہ تعالیٰ نے جو دین کے اعتبار سے ہم پر انعامات کیے ہیں اصل وہ ہے ہماری ان کی طرف توجہ نہیں جاتی، اس لیے ہمیں کم ہی زندگی میں موقع ملتا ہے، توجہ جاتی ہے کہ کبھی ہم نے اپنے مومن ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ دنیا میں تو اربوں لوگ ہیں لیکن آپ نے مجھے ایمان کی دولت دی ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے محلے میں ہزاروں لوگ ہیں لیکن آپ نے ہمیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے دی۔ بہت سے لوگ ہیں لیکن آپ نے ہمیں دین سے محبت، اس لیے دین اور دنیاوی، میں نے شروع میں عرض کیا دینی، دنیاوی، ظاہری،
باطنی، مادی، روحانی، دینی، دنیاوی، اخروی، سینکڑوں طرح کے اللہ کے انعامات ہیں. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر اللہ کے جو انعامات ہیں ان کو اچھی طرح یاد کرو. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو بھی اچھی طرح یاد رکھو جو اللہ نے تم سے لیا ہے. وہ کون سا عہد ہے؟ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا. یہ کس عہد کا ذکر ہے؟ اہل علم کی اس میں کئی رائے ہیں. جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے، اپنے ایمان کی بھائی کیا کرتا ہے؟ وہ کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کر کے جب بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے یا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہتا ہے، وہ اپنے اللہ سے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ اے اللہ میں ہر موقع پر آپ کے حکم کو مد نظر رکھوں گا. صحابہ کرام پر بہت سارے موقع ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کرو گے؟ سب نے کہا سمعنا و اطعنا. تو یہ جو سمعنا و اطعنا ہے، ہم دین اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے. ہر مسلمان ایمان لا کر بار بار تجدید کر کے اس عہد کو ہم ہر وقت زبان سے دہراتے رہتے ہیں، پکا کرتے رہتے ہیں. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اپنے اس عہد کو ہر وقت یاد رکھو. واتقوا اللہ، اور بھائی کس سے ڈرتے رہو؟ آپ اس صورت میں دیکھ رہے ہیں بار بار یہ جملہ آگے پھر آ رہا ہے واتقوا اللہ، واتقوا اللہ. اور میں کئی مرتبہ جمعے کی تقریروں میں، درسوں میں یہ بیان کر چکا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خطبات کے جملے احادیث کی کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں نا، ان میں ہر جگہ واتقوا اللہ، واتقوا اللہ. لوگوں اللہ سے ڈرو. لوگوں کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. یہ جملہ اللہ کے نبی حجۃ الوداع اور دوسرے خطبے ہیں ان میں بار بار ہے لوگوں اللہ سے ڈرو. جو اللہ سے ڈر گیا اس کو پھر دنیا میں کسی طرح کی نصیحت کی ضرورت ہے نہیں ہے. وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین نصیحت تک پہنچ گیا ہے. قرآن بار بار کہتا ہے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالی دلوں کے رازوں کو اچھی طرح جانتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تم اچھی طرح کھڑے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ سچائی اور انصاف کے لیے، گواہی دینے کے لیے. تم قائم ہو جاؤ، پوری نیت سے کھڑے ہو جاؤ. من حیث الفرد بھی، من حیث القوم بھی، کہ تم نے اللہ کے لیے گواہی دینی ہے. چونکہ اگر اللہ کے لیے گواہی دو گے تو تبھی انصاف قائم ہوگا. اور بھائی انسانی معاشرہ اس وقت تک ہی انسانی معاشرہ رہ سکتا ہے جب تک اس میں انصاف ہے. بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ انسانی معاشرہ اس وقت تک انسانی معاشرہ رہ سکتا ہے جب تک اس میں کیا ہو؟ انصاف. کسی معاشرے میں اگر انصاف ختم ہو جائے تو وہ انسانوں کا معاشرہ نہیں کہلاتا. اس لیے قرآن کریم میں جہاں انصاف کی بات کرتا، قرآن عجیب دیکھ رہے ہیں یہاں کیسی قرآن کریم میں کتنی پرزور الفاظ یہاں ہے. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. تم بھائی کیا کرو؟ گواہی کو اللہ کے لیے قائم کرو تاکہ انصاف دنیا میں قائم رہ سکے. اس لیے کسی بھی معاملے میں گواہی دینا یہ اللہ کا حق ہے اور اسلام کا بہت مرکزی حکم ہے. کسی لڑائی جھگڑے میں، کسی اختلاف میں، کسی معاملے میں، کسی کاروباری معاہدہ میں، بہت سارے ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو گواہی ہے نا اس کا تعلق صرف لڑائی جھگڑے سے ہے. بھائی لڑائی جھگڑے سے نہیں ہے. ہماری زندگی میں سینکڑوں ایسے معاملات ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ گواہی سے ہے. مثلا ہمارے یہاں ادارے جو سند دیتے ہیں
ادارے جو کیا دیتے ہیں؟ سند دیتے ہیں. یہ گواہی ہے. اور اس میں اگر سند غلط دے دی گئی تو بھائی یہ کیا ہو گیا؟ یہ ظلم اور جھوٹ ہو گیا. اب ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, کئی مرتبہ آ جاتے ہیں, جی مفتی صاحب آپ کے مدرسے کی سند چاہیے بچے کو. اس نے یہاں پڑھا نہیں ہوتا, اس نے یہاں پڑھا. میں حیران ہوتا ہوں, چونک جاتا ہوں, یار آپ کیسے آ گئے؟ اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا, ہم گواہی دیتے ہیں جی اس نے فلاں جگہ حفظ کیا, اس مدرسے کی سند نہیں ہے, یا اس کو 8ویں میں 9ویں میں داخل قرآن سند ہے. کھیل سمجھ رہے. اور میں حیران ہوتا ہوں, پڑھے لکھے تعلق والے لوگ آتے ہیں, اگر انکار کرو وہ اتنا محسوس کرتے ہیں کہ کئی سالوں تک ان کا اثر رہتا ہے, سلام کرنا چھوڑ دیتے. میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا. اب میرے یہاں ایک تعلق والے نے کہا جی میرا بیٹا ہے, اس نے 9ویں میں داخلہ لینا ہے, اس نے فلاں جگہ ایک پڑھا ہے, تو آپ اس کو سند دے دیں. میں نے کہا یار آپ نے سند کو کھیل سمجھ رکھا ہے. جی اب کیا کریں فلاں. میں کہا میرے پاس, میں دے دیتا ہوں سند, میرے پاس بھیجو بچے کو, میں پورے قرآن سے 2-3 جگہ سے سنوں گا. پورے قرآن سے کیا کروں گا؟ سنوں گا, امتحان لوں گا. اگر مجھے یہ صحیح سنا دے گا میں پھر بالکل سند دے دوں گا, اگر نہیں سنائے گا تو بالکل سند. اب اس بچے کو بلایا, میں نے 2 جگہ سے پڑھوایا, اس کو پتہ ہی نہیں, اس کو یہ پتا نہیں. میں نے کہا بیٹا یہ کس بارے میں ہے, یہ بھی پتا نہیں, یہ کون سی صورت ہے, یہ بھی پتا نہیں. میں نے اسے کہا اچھا بچے پورے قرآن سے کسی ایک جگہ سے کوئی رکوع سنا دو. کہے گا نہیں سنا سکتا. میں نے کہا بچے میں سند نہیں دے سکتا. وہ صاحب اتنے ناراض ہوئے کہ میرا آپ سے تعلق ہے. میں نے کہا یار کاٹ میں جائے تعلق, یہ گناہ ہے. کیا کیسی دیتا ہے, کیسی دیتا ہے, یہ گناہ ہے, قرآن کا حکم ہے. آپ نے شہادت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آپ حضرات جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں میں شہادت زور کو شامل کیا یا نہیں؟ یہ بدترین گناہ ہے, یہ بدترین. اسی طرح ہمارے یہاں امتحانوں میں اساتذہ پرچے چیک کرتے ہیں. یہ گواہی ہے کہ یہ بچہ نے صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ آج کل پرچوں پر پیسے ملتے ہیں, اداروں میں کیا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ پرچے چیک کرنے ہیں, چل. میں کبھی کسی ادارے کے وفاقوں کے پرچے چیک کرنے میں نہیں جاتا, چونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. بہت بڑی کیا ہے ذمہ داری. یہ شہادت ہے, یہ بھائی کیا ہے شہادت بھی ہے, اور اس میں بدیانتی کرنا, بچوں کے ذوق اور محنت کا خون کرنا ہے. پتہ نہیں یہ کتنے گناہوں کا مجموعہ ہے. غلط نمبر دینا. تو ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اسی طرح ہمارے یہاں جو الیکشن ہوتا ہے, یہ جو ووٹ دیتے ہیں, ووٹ کی کئی حیثیتیں ہیں. ووٹ شہادت بھی ہے, سفارش بھی ہے, وکالت بھی ہے کہ یہ بندہ ہمارے حقوق کا نمائندہ ہے, ہم اس کو وکیل بنا رہے ہیں, ہم گواہی دے رہے ہیں یہ قابل ہے. یہ بہت بڑا شرعی فریضہ ہے, یہ بہت بڑا شرعی فریضہ ہے. پوری دیانتداری سے ووٹ دینا. ہمارے یہاں ووٹ والی شہادت کی جتنی بے حرمتی کی گئی ہے, کیا افراد کے اعتبار سے, کیا اداروں کے اعتبار سے. حالانکہ بھائی یہ کیا چیزیں, یہ ساری شرعی چیزیں. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء, تم گواہی صرف اور صرف کس کے لیے دو؟ اللہ کے لیے دو. ہاں اگر کہیں آپ کا ضمیر مطمئن نہ ہو تو بھائی آپ ووٹ نہ ڈالو. آپ کو پتا یار ادھر بھی ویسے ہی بندہ ہے, ادھر بھی ویسے ہی بندہ ہے, اگر میں اس کو دیتا ہوں یہ بھی شہادت کے, وکالت کے, یہ بھی اس کا حق نہیں رکھتا, یہ بھی نہیں رکھتا, تو بالکل ووٹ نہ دیں, بالکل ووٹ نہ دیں. اب جیسے آپ حضرات مجھ سے اختلاف کریں, آپ کو 100% حق ہے, 100% حق کی میری ذاتی رائے ہے, کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے بھائی, ذاتی رائے ہے. اب میں تو اپنی ذاتی رائے میں اس طرف چلا گیا ہوں کہ اندر ووٹ ڈالنا ہی نہیں, چونکہ ہمارے یہاں اوپر سے جن لوگوں کو لانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے ہمارے ووٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ووٹ سے فرق پڑے گا آپ کو دینا چاہیے, میں تو صرف اپنی ذات کی رائے دے رہا ہوں. بہرحال قرآن کریم نے ارشاد فرمایا بھائی گواہی کس کے لیے دو. لیکن یہاں ایک اہم مسئلہ جو ہمیں لوگ ہم سے بہت زیادہ پوچھتے ہیں, بھائی ذرا سننا توجہ سے, اس سے لوگوں کو بہت معاملہ.
اکثر مقدمے ہمارے یہاں ایسے ہیں، لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب فلاں معاملہ، فلاں جھگڑا، فلاں قتل میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، وہ لوگ مظلوم ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں گواہی دو، لیکن اگر میرا نام گواہی میں آ گیا تو تھانے کچہریوں میں اتنا ذلیل ہونا ہے، عدالت ہی 15 دفعہ بلاتی ہے، جرا ہوتی ہے، کبھی گواہی دینے میں کاروبار کا بیڑا غرق، وقت کا بیڑا غرق، جان کا خطرہ، تھانے میں بار بار جانا پڑتا ہے. اور اس پر مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا. 2-4 دوستوں نے جب مسئلہ پوچھا، انہوں نے جب اپنی تفصیلات بتائیں کہ فلاں قتل کے مقدمہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں نے گواہی دی، اس کو میں کیسے بھگت رہا ہوں، میرا کتنا نقصان ہو گیا ہے، میری جان کو کتنا خطرہ ہے، آیا میں گواہی دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ بھائی یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ نہیں؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. تیسرے پارے میں قرآن کریم نے 2 ٹوک فرمایا، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. کسی مقدمہ میں اگر تمہیں کوئی بندہ تمہارا معاہدہ لکھ دے یا کسی کو گواہ بنا لو، اس گواہ کو تکلیف نہیں دے. اس گواہ کو بھائی تکلیف ہے. اگر گواہ کو تکلیف دو گے تو یہ گناہ ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. اس قرآن کے تیسرے پارے کی جو آیت ہے، اس سے یہ پتہ چلا اگر کہیں گواہ کو تکلیف دی جاتی ہے، اس کو یہ حق ہے کہ وہ گواہی نہ دے، وہ گواہی نہ دے. چونکہ قرآن نے جہاں گواہی کا حکم رکھا ہے، ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ گواہ کو تنگ. تو اب بھائی گواہ قتل ہوتے ہیں یا نہیں؟ قتل ہوتے ہیں. سب سے زیادہ خطرہ گواہوں کو ہوتا ہے. گواہوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو عدالتوں میں اتنا گھسیٹا جاتا ہے، وہ وصیت کر کے جاتے ہیں اپنی اولاد کو کہ آئندہ کہیں گواہی نہ دینا. اور ہمارے یہاں یہ جو انگریز کا گندا نظام ہماری عدالتوں میں 70-75 سالوں سے چل رہا ہے، اس کی گندگی اور غلاظتوں میں سے ایک یہ ہے کہ گواہی اتنی مشکل کر دی ہے، اتنی مشکل بنا دی ہے کہ کوئی بندہ گواہی نہ دے سکے. اگر کوئی دے دے تو اس کو اتنا ذلیل کرو دوبارہ کوئی عدالت میں گواہ نہ آئے. اسلامی قانون میں گواہ کو بہت تحفظ ہے اور گواہ کو تکلیف نہیں دی جائے گی، جو اسلامی قانون ہے. ہمارے یہاں عدالت میں اسی لیے ہمارے یہاں جو اسلامی نظام کی مخالفت ہوتی ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اسلامی نظام میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماشاءاللہ ایک مقدمہ 40 سال چلتا رہا. ایک مقدمہ کیا چلتا رہا؟ 3-4 دن پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے بارے میں آیا کہ ابھی پرسوں ان کا ایک مقدمے کا فیصلہ پرسوں ہوا ماشاءاللہ. سپریم کورٹ میں فیصلہ ان کے مرنے کے بعد ہوا ہے. وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا ہے، جب ان کے فیصلے مرنے کے بعد ہو رہے ہیں. میں نے کہیں پڑھا، پھر میں نے پاکستان کے بڑے نامور وکیل سے اس کی تصدیق کی. سپریم کورٹ کے ایک وکیل ہیں، میں نے ان سے تصدیق کی کہ یار میں نے کس جگہ یہ بات پڑھی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. انہوں نے پھر مجھے حوالے نکال کے دیے. 47 میں تقریباً 44 میں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یہ بحث ہوئی کہ ہندوستان کا جو عدالتی قانون ہے وہ بالکل فرسودہ ہو چکا ہے، ناکارہ ہے، اس کو تبدیل کیا. اس کو کیا کیا جائے؟ وہ ابھی تبدیلی عدالتی نئے قوانین کو مرتب کرنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ آزادی کی تحریکوں نے زور پکڑ لیا اور وہ رہ گیا، اور ادھر سے ہندوستان کی تقسیم ہو گئی. یعنی وہ جس قانون کو 44 میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ ناکارہ. ماشاءاللہ ہم 75 سال سے چلائی جا رہے ہیں، اسی ناکارے چلائی جا رہے ہیں. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ اس لیے قرآن کا یہ عام حکم چونکہ معاشرے سے اٹھ گیا اور پورا عدالتی نظام گواہی کے دائیں بائیں گھومتا ہے. اگر کہیں گواہی کا نظام خراب ہو جائے تو عدالت اور انصاف کا نظام خود بخود کیا ہو جاتا ہے؟ ختم اور خراب ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تم انصاف کو قائم کرنے کے لیے گواہی صرف اور صرف اللہ کے لیے دو اور ڈٹ کر دو، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں نہ ابھارے، عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اس پر کہ تم انصاف نہ کر سکو، تم انصاف نہ کر سکو۔ پھر سن لو، اعدلوا، انصاف کرو۔ تیسری مرتبہ کیا کرو؟ انصاف کرو۔ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، انصاف کرنا ہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ پھر آ گیا واتقوا اللہ، کس سے ڈرو؟ اللہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالی 100% خبر رکھتے ہیں ہر اس عمل کی جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه۔